اور آج کا جو جدید دور ہے اس کے مطابق جس بندے کے ساتھ دونوں تعلیم اور علم ہے، لوگ اسی کو زیادہ بھی چاہتے ہیں، کیونکہ جو جدید دور ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا بھی ہے۔ اور ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی خرابی والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ دین کا طالب علم بھی ہو اور دنیاوی علوم کا طالب علم بھی ہو، اور جتنے زبانیں ہیں یہ سب زبانیں سیکھ کے تاکہ ان ممالک میں جائیں جہاں وہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہے، وہ انگلش زبان ہو، وہ فرینچ زبان ہو، وہ کوئی اور زبان ہو، تو یہ سیکھنا اس نیت سے سیکھیں کہ ہم اس سے دعوت کا کام لیں گے، اور اگر اس سے پھر اپنے معاش کا کام بھی لو گے لیکن ثواب آپ کو دین کی تبلیغ کا ملے گا انشاءاللہ۔ آج سے کوئی 15-18 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک مدرسے کا طالب علم تھا، جو مدرسے میں انگلش لینگویج کورس اس کو کرایا گیا تھا، تو انہیں اساتذہ نے کہا کہ دیکھیں ہم لوگ نے آپ کو جو کورس کرائے انگریزی کے، آپ شہر کے کسی بڑے لینگویج سینٹر میں داخلہ لے لو اور وہاں دیکھ لیجئے کہ آپ کو جو ہم لوگوں نے چٹائی پر بیٹھ کے انگریزی سکھائی ہے اس میں، اور ایک بڑے لینگویج سینٹر میں انگریزی کا تقابل کر لو، ان لوگوں میں اگر کوئی اچھائیاں ہو تو ان کو آپ ایڈاپٹ کر کے ہم اس کو اپنے مدرسے میں بھی رائج کریں گے۔ خیر وہ طالب علم بتا رہا تھا کہ جب میں نے داخلہ لیا تو ابھی تیسرا دن ہی تھا کہ کلاس میں ایک سر ایک فارم بانٹ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سر یہ فارم میں کیا ہے؟ کہا کہ یہ 23 مارچ کو ایک تقریری مقابلہ ہونا ہے انگلش میں، اور اس کا عنوان ہے انگریزی زبان کی انگریزی زبان کی افادیت۔ تو میں نے ان سے فارم لیا کہ میں بھی اس میں حصہ لے سکتا ہوں؟ کہا جی بالکل لے سکتے ہو، اس کا معیار یہ ہے کہ اس فارم کو آپ بھر کے دیکھیں اور اسی وقت فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ اہل ہو یا نہیں ہو۔ خیر میں نے وہ فارم بھرا، اور جب ہمارے سر نے وہ فارم دوبارہ وصول کیا تو انہوں نے جب دیکھا کہا کہ آپ حصہ لے سکتے ہو۔ تو تقریر کے لیے 10 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا۔ خیر میں جب اپنے مدرسے آیا، اپنے اساتذہ سے میں نے ذکر کیا تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ ایک تو اچھی بات ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو تیاری کرائیں گے۔ اب تقریباً ہمارے پاس 15-16 دن تھے۔ ان 15-16 دنوں میں میرے اساتذہ نے میرے ساتھ اپنے بچوں کی طرح محنت کر کے مجھے اس 10 منٹ کی تقریر کے لیے تیار کیا، مجھے ازبر کرایا گیا، اور بار بار ہم اس کی مشق کرتے تھے۔ اور تقریر پر تو ویسے بھی ہمیں ایک مدرسے کے طالب علم کی وجہ سے ہمیں عبور حاصل تھا۔ خیر اللہ اللہ کرتے وہ دن بھی آیا، اور 23 مارچ کا دن تھا کہ اس دن شہر کے ایک بہت بڑے ہال میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس میں 1500 آڈینس بیٹھی ہوئی تھی، یعنی اس میں تھا کہ جو طالب علموں کے عزیز رشتہ دار تھے، ان کے والدین تھے، وہ بھی مدعو تھے، اور یونیورسٹی کالجز کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، اور یہ تقریری مقابلہ شروع ہوا۔ تقریباً 48 بندے اور بندیاں اس تقریری مقابلے میں تھے۔ اب ایک پر ایک لڑکی آ رہی ہے، اپنی تقریر کر کے چلی جاتی ہے، کوئی لڑکا آتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ میرا نمبر کچھ 18 یا 19واں تھا، یعنی وہ طالب علم جو ہمیں بتا رہا تھا فرماتے ہیں کہ میں جب تقریر کے لیے جا رہا تھا تو جتنے وہاں ہمارے پاس دیندار طالب علم بیٹھے ہوئے تھے وہ سب بڑے جذبات میں تھے۔ وہ اپنے قرآن کی کوئی سورہ پڑھ رہا ہے اور میرے کو پھونک رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھ کے میرے اوپر پھونکتا ہے کہ میں اسٹیج پر گیا۔ تقریر کا انداز و انداز تو مجھے سب سے بہتر تھا۔ خیر میں نے جب تقریر شروع کی، میں نے اکثر دیکھا کہ لڑکے لڑکیاں اس چیز میں
بہت زیادہ وقت ضائع کرتا تھا کہ جناب صدر محترم، جناب امیر محفل اور فلانا فلانا مختلف، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے مختصر ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی اور ایک چھوٹا سا حدیث پیش کر کے اور میں نے تقریر شروع کر دی۔ جب تقریر شروع کی میں نے تو بار بار تالیاں بج رہی تھی۔ خیر ہوا یہ کہ بہت زیادہ داد و تحسین مل رہی تھی، اور پھر آخر میں میرے اساتذہ نے میری جو تیاری کی تھی وہ تھا کہ انگریزی کے اشعار تھے جو آخر میں نے بالکل پڑھنے تھے، اور آخری وہ وقت آ گیا کہ جب میں اشعار سنا رہا تھا تو لوگوں نے اس منظر کو دیکھا، میں نے خود بھی اس کو دیکھا کہ جب میں اشعار سنا رہا تھا تو بہت سارے لوگ اپنے ڈیسکوں پر کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے، اور ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا کہ میں نے جب تقریر ختم کی میں ان کے بیچ میں سے اپنے سیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا تو لوگوں کے جو جذبات، محبت اور عجیب قسم کا فیل کر رہے تھے کہ ایک داڑھی پگڑی والا اور داڑھی ٹوپی والا یہ کیسا بیان کر رہا تھا۔ خیر میں اپنے نشست تک پہنچا تو لوگ جو ہے میرے طرف بڑی اس سے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ خیر جب سب تقاریر مکمل ہوئی اس کے بعد کچھ وقفہ ہوا، اور اس کے بعد رزلٹ جب اناؤنس ہونا شروع ہو گیا تو پہلے نمبر پہ جو تیسرے نمبر کا اناؤنس کیا گیا، اور تو ایک کوئی طالب علم تھا جو تیسرے نمبر کا تھا۔ اس کے بعد پھر جب انہوں نے پکارا تو دوسرے نمبر کی ایک کوئی لڑکی تھی، میں سمجھا کہ ہمارا تو کسی اس میں نام بھی نہیں ہوگا۔ خیر ہوا ہے کہ جب پہلے نمبر کی آواز لگائی تو میرے نام کی تھی، اور یہ جو ہمارے دیندار وہاں لڑکے تھے یا لوگ جو تھے ان کو میں نے دیکھا کہ جذبات کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ خیر جب میں اسٹیج پر گیا وہاں مجھے انعام و اکرام سے نوازا گیا، اور اس کے بعد جو ہمارے ادارے کا وہ چانسلر تھا انہوں نے مجھے گلے لگایا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھیں یہ لڑکا ڈبل مبارکباد کا مستحق ہے۔ وہ اس طرح سے کہ انہوں نے مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر انہوں نے انگلش سیکھی، اور اس کو داد دینا چاہیے کہ ہمارے اس سینٹر میں کراچی کے یونیورسٹیوں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، طالب علم لوگ ہیں اور کالجز کے لوگ ہیں۔ یہ واحد مدرسے کا لڑکا تھا ہمارے پاس اور وہی پہلا انعام لے کر جا رہا ہے، تو لہٰذا ہم اسے ڈبل انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، اس زبانوں کو ہم سیکھ کے اور دنیا تک ہم اپنی دعوت کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم اس نیت سے یہ زبانیں سیکھیں گے، یہ علوم سیکھیں گے، یہ تعلیم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ہم ارادہ یہی کریں گے کہ ہم اللہ رسول کے کام کے لیے آگے بڑھیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے۔ تو یہ لوگ پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں سے ہم ان کے لیے جائیں اور ان کے مقامی زبانوں میں اگر ہم ان سے بات کریں گے تو ان پہ اثر زیادہ ہوتا ہے، اور دل سے نکلی ہوئی بات وہ اثر رکھتی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، انشاءاللہ آپ سب کوشش کریں گے نا؟ انشاءاللہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔